سنت ہے. یہ قربانی کی تھوڑی فضیلت بتا دوں آپ کو کہ قربانی کہتے کسے ہیں اور قربانی کرنے کا ثواب کیا ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یوم النہر یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہے نا، ابن آدم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، محبوب نہیں ہے. سمجھا؟ یعنی کہ اس دن رب کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل، کوئی سونا بھی صدقہ کر دے نا، پہاڑ صدقہ کر دے، اور ایک بندہ 10,000 کی کیا کر رہا ہے، بکرے قربانی کر رہا ہے، تو سونا صدقہ کرنے سے زیادہ قربانی کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس دن خون بہانے سے زیادہ رب قدیر کو کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے. اب فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کے نزدیک پیارا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اب فرمایا حضرت وعید کے طور پر فرمایا گیا ہے، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو، جس میں طاقت ہو، جس میں قوت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو میرے حضور نے فرمایا ایسا بندہ میرے عیدگاہ کے قریب نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے نہ آئے. جو مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، ایسا بندہ قربانی نہ کرے تو کیا کرے، وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے. آج ہم مالک نصاب ہو کے بھی قربانی نہیں کرتے ہیں، اور بڑھیا جبہ وبہ مار کر کے، بڑھیا عطر اتر اور بڑھیا سفید سفید کپڑا پہن کر کے عیدگاہ میں پہلی صف نماز پڑھتے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی نماز اور ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو طاقت رکھنے کے بعد بھی قربانی نہ کرے. سمجھ؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ السلام یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور سے یا رسول اللہ السلام یہ قربانی کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پھر سوال کیا رسول اللہ السلام اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا ملے گا جب ہم قربانی کریں گے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، کہا کہ ہر بال کے مقابل میں نیکی ہے، کہ جانور کے پیٹھ پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے تعداد کے مطابق قربانی کرنے والوں کو نیکیاں ملتی ہے. سبحان اللہ، اتنی بڑی نیکیاں اور ہم اسے کھو دے رہے ہیں. ایک بکرے کے پیٹھ پر کتنے بال ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں کوئی جان سکتا ہے؟ وہ صرف رب کائنات جانتا ہے کہ ایک بکرے کے پیٹھ پر کتنے بال ہیں. ان بالوں کے تعداد کے مطابق آپ کے نام اعمال میں نیکیاں پہنچتی ہے جو بندہ قربانی کرتا ہے. اتنی فضیلت آپ نے جان لیا تو یقیناً اب قربانی سمجھیے کہ قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کہتے کسے ہیں. صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت کے 15ویں جلد صفحہ نمبر 327 پر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ قربانی کی تعریف کرتے ہیں، ایک منظم تعریف ہے. یہ فرمایا گیا ہے کہ قربانی کہتے کسے، وہ تعریف کرتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں. اس میں 3 جملے ہیں، اگر تینوں جملوں پر اگر میں تبصرہ کروں تو شاید کہ گھنٹوں چلا جائے گا. کہا کہ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں. اچھا مخصوص جانور یا قید کیا، کوئی بندہ مرغی قربانی کرنا چاہے تو قربانی نہیں، کوئی بندہ اگر ہرن کی قربانی کرنا چاہے تو قربانی، نیل گائے کی قربانی کرنا چاہے تو نہیں. مخصوص جانور ہونے چاہیے، خاص جانور جو شریعت نے قید لگایا ہے کہ ان جانوروں کی قربانی ہوگی، اسی جانور کی قربانی کرنی ہے آپ کو. کہا مخصوص ایام میں، کیا فرمایا؟ مخصوص دنوں میں 10، 11 اور 12 یہ خاص دن ہے قربانی کے لیے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں. سمجھا آپ نے تعریف؟ مخصوص ایام میں یعنی کہ جو 3 دن قربانی کے ایام ہے، 3 دن جو قربانی کے دن ہیں انہی دنوں میں آپ کے کیا کرنے، قربانی کرنے ہیں. اس کے علاوہ اگر کیجیے گا تو قربانی آپ کی نہیں. اور فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے بتقریب نیت ہے نا،
اللہ کی رضا کے لیے آپ کو قربانی کرنی ہے. اگر اس میں رضائے الہی شریک نہ ہو، شرکت نہ ہو، مقصود نہ ہو رضائے الہی، تو قربانی نہیں ہوگی. مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر ایک جانور میں 7 حصے دار ہیں، 6 لوگوں کی قربانی کی نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہے، ایک بندہ ایسا شامل ہو گیا ہے جس کی نیت یہ ہے کہ گوشت کھاؤں گا، قربانی کی نیت نہیں کیا، گوشت کھانے کی نیت کر دیا، تو فرمایا کہ 7 کی قربانی نہیں ہوگی. کیا ہوا؟ چونکہ ایک بندہ ایسا شامل ہو گیا جس کی نیت کیا ہوئی؟ اللہ کی رضا نہیں ہوئی، صرف گوشت کھانے کی نیت ہو گئی. میاں جی تو گوشت تو کھانا ہی تھا آپ کو، گوشت تو آپ ہی کو کھانا، لیکن نیت پر ڈیپینڈ پڑ رہا ہے نا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے. اگر آپ کے نیت ہی گڑبڑ ہو گئے ہیں تو اب تو جا ہی رہے تھے آپ، 6 لوگوں کو بھی ساتھ لے چلے گئے. اسی لیے جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے گئے ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شرکا میں سے جن کو آپ شامل کر رہے ہیں حصے دار میں، ایسے